نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه۔ معزز حضرین، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہم سنے تھے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت معجزانہ طور پر پیدا فرماتا ہے جب فرعون کی طرف سے یہ قانون ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل سے اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک تو معجزاتی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے کہ کیسے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بند صندوق میں رکھ کر انہیں جو ہے دریا میں بہا دیا جائے۔ پھر بہا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر فرعون تک پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد آسیہ علیہ السلام کا دل میں محبت آنا اور محل ہی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونا، یہاں تک ہم جو ہے جانے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام محل ہی میں بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کئی امور میں مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بنو اسرائیل پر کافی تخفیفات ہوتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے امور میں دخل دینے سے پہلے بنو اسرائیل پر کافی زیادتیاں ہوتی تھیں، ان پر بہت زیادہ سخت کام لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو ایک دن چھٹی دے دی جائے، تو سنیچر کے دن ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ تھکاوٹ بھی حاصل کر سکیں اور عبادات میں مشغول ہو سکیں، اس لیے انہیں سنیچر کے دن چھٹی بھی دے دی جاتی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کئی امور میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے مشکلات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا تھا کہ بچپن میں فرعون کی داڑھی کھینچ دیے تھے، تو اس پر جو ہے فرعون کو شک ہو گیا تھا، قتل کرنے جا رہا تھا۔ ابھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ محل سے باہر نکلتے ہیں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور بازار میں داخل ہوتے ہیں، شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے وقت جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے اس وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، چونکہ عرب کی عادت ہوتی ہے کہ ظہر کے بعد وہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت جب کیے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اسی وقت آئے تھے۔ اب بند چادر اوڑھ کر، سخت گرمی تھی، تپش گرمی، سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ایسے وقت جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں پر گھر میں مشورے طے ہوتے ہیں کہ ہجرت کے لیے کیسے نکلا جائے، پلان وغیرہ وہیں پر بنتا ہے۔ تو یہ وقت عرب کے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت موسیٰ علیہ السلام بازار میں جاتے ہیں اور سب سناٹا ہے۔ ایسے وقت میں دو لوگ جھگڑتے ہوئے رہتے ہیں کسی مالی معاملے میں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے قبطی آدمی ہوتا ہے۔ قبطی یعنی فرعونی آدمی ہوتا ہے۔ دونوں باہم لڑتے ہیں اور اس میں قبطی جو ہے بنو اسرائیل کے آدمی پر زیادتی کرتے رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی تو زیادتی کر رہا ہے، اس پر سمجھتا نہیں ہے۔
بارہا جو ہے معاملہ آگے آگے بڑھ کر اس کو مارنے کے لیے جاتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَخْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا ہے تو ہاتھ سے روکتے ہیں، اور یہی برائی سے روکنے کے درجات ہیں کہ بھئی آپ زبان سے بھی روکے، آپ جو ہے ہاتھ سے بھی روکے اگر آپ کی استطاعت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے روکنے جاتے ہیں، ایک مکہ مار دیتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت قوت دیا رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دیا رہتا ہے، اس ایک مکے سے وہ آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے اسی وقت۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ارادہ تھا ہی نہیں، کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے۔ دیکھیں عبرت اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی غلطی اگر ہو، گناہ اگر ہو جائے تو اس عمل کو شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر دیکھا جائے انسان صحیح ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، غلطی نہیں کرتا انسان۔ جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس میں کردار کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ آدم اور حوا تھے نہیں تھے جنت میں؟ تھے، آرام سے تھے۔ کردار کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے تو آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں زیارت کے لیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت ہوتی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آتے ہیں، تو بات چیت وہیں ہوتی رہتی ہے، دو لوگ گزرتے رہتے ہیں، یہاں سے سلام کر کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، کہ سنیں یہ میری بیوی ہے جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے تعلق سے کون سوچ سکتا ہے کہ آپ اجنبی عورت کے ساتھ ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں سوچ، تمہاری رگوں میں جو شیطان دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں میں جو شیطان دوڑ رہا ہے وہ جو ہے تمہیں جو ہے بدظن کر سکتا ہے، خیالات ڈال سکتا ہے، غلط خیالات ڈال سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برائی پر اصل کردار کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، آپ دوسرے امور میں بھی دیکھیں، انبیاء علیہ السلام گناہ کو، غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ جب خضر کے ساتھ جاتے ہیں، کئی امور میں دخل اندازی نہیں دینا کہتے ہیں، خضر دخل اندازی دیتے ہیں، اور اس دخل اندازی کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تقدیر کا معاملہ مقدر پورا مکمل اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ بندے سے جو غلطی ہوتی ہے سرزد، اس غلطی کو، اس نسیان کو کس کی طرف کرنا چاہیے؟ شیطان۔ بھائی مجھے شیطان نے بھلا دیا، مجھے شیطان جو ہے غفلت میں ڈال دیا، ہاں وہی ہمارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن مانا چاہیے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا، کہتے ہیں هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ مومن کا یا انسان کا ایک دم کھلا دشمن ہے۔ اب معاملہ جو ہے اس آدمی کا، قبطی آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اب ادھر معاشرے میں، محل میں معاملہ آتا ہے کہ کوئی قبطی کا قتل کر دیا۔ قتل کس نے کیا؟ سوائے دو لوگوں کے کسی کو بھی نہیں مانا، ایک موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرا وہ اسرائیلی آدمی کو۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس قبطی کا قتل کیسے ہوا، کون کیا۔ اب فیصلے کے لیے ٹیم بیٹھتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ قبطی کا قتل ہو گیا تو اس پر ایک مشورہ یہ آتا ہے کہ جتنے بھی اسرائیل ہیں سب کو ہم قتل کر دیں گے۔
سوچئے اس میں بہت بڑا نقطہ ہے، بڑی بات ہے اس میں۔ فرعون کتنا بڑا جابر آدمی، کتنا جابر انسان ہو کر بھی فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، میں سب سے بڑا رب کہنے والا، اتنا ظالم، اتنا جابر ہونے کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کی وجہ سے سب کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں کیا ہے معاملہ؟ کوئی ایک ذاتی والا دوسری ذاتی والے کو مار دیا تو حملہ جو ہے پورے ذاتی والوں پر ہو جاتا ہے۔ ایک دین والا دوسرے دین والے کو کچھ مار دیا تو معاملہ جو ہے اس کا زہر پورے ملک میں پھیل جاتا ہے، اور تو اور بیرون ملک میں بھی اس کا اثر پھیل جاتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ مجرم ہی کو کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے۔ اتنا جابر فرعون انصاف کی بات کر رہا ہے اور انصاف کا کام کر رہا ہے۔ الغرض یہاں پر معاملہ پہلے دن گزر جاتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ نے قتل کیا۔ اب ادھر موسیٰ بھی پریشان ہے، حیران ہے کہ معاملہ کیا ہوگا، کیسے فرعون کے پاس بات ظاہر ہوئے گی نہیں ہوئے گی۔ اس طرح جو ہے دوسرا دن آتا ہے، دوسرا دن آتا ہے۔ دوسرا دن بھی یہی وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ آرام میں رہتے ہیں۔ بازار میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، وہی اسرائیلی آدمی پھر دوسرے قبطی سے لڑتے رہتا ہے۔ بس وہی اسرائیلی آدمی جو کل لڑا تھا دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے رہتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں انک لغوی مبین، ارے بڑا کھلا لڑاکو آدمی ہے تو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں اور کنارے سمجھاتے ہیں تو کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، بڑا لڑاکو قسم کا آدمی ہے۔ اب یہاں مفسرین دو باتیں ذکر کرتے ہیں، دو احتمالات ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھانے کے لیے جیسے ہی گئے تو ہو سکتا ہے قبطی کو روک رہے تھے، تو گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کر اس اسرائیلی آدمی سے بات کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے قبطی سن لیا، کل تو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو علی الفور قبطی پکار اٹھا کہ موسیٰ نے کل قبطی کو قتل کیا۔ ایک یہ گمان ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے، آیت پر اگر غور کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو جیسے روکنے جا رہے تھے اسرائیلی آدمی کو، وہ علی الفور مارے خوف میں آ گیا، ڈر میں آ گیا، یہ کہنے لگا کہ تو جیسے کل اس کو قتل کیا اب مجھ کو قتل کرنے آ رہا۔ تو معاملہ فاش ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ معاملہ کس طرح سے آتا ہے۔ اب یہاں مشکل کی گھڑی سامنے آ گئی، سب پھیل گیا کہ موسیٰ نے اس قبطی کو قتل کیا علیہ السلام۔ بات سیدھا شاہی دربار میں آ گئی، فرعون تک بات پہنچ گئی۔ اب یہاں پر فیصلے کے لیے بیٹھا جاتا ہے معاملہ کہ قتل کس نے کیا اس کو۔ موسیٰ نے قتل کیا تو کیا معاملہ کیا جائے؟ تو فیصلے میں بات یہ آتی ہے شاہی محل میں کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، قتل کا بدلہ قتل، کیونکہ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو آج، کیونکہ قبطی کو ہاتھ اٹھایا گیا تھا، قبطی کو قتل کیا گیا تھا، ورنہ پھر قبطیوں کی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر آج فیصلہ نہیں لیا جائے گا تو کل جو ہے کوئی بنو اسرائیل کسی قبطی پر بھی کیا کر سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی محل نہیں گئے تھے، یہاں محل میں فیصلہ لے لیا گیا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، کہ اس محل کے درباریوں میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا ایک فرد، یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام محل کو نہیں آئے کہ موسیٰ آپ کے تعلق سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔
لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں کہاں سے؟ مصر سے۔ جہاں بھی فرعون کا غلبہ ہے، فرعون کی حکومت ہے، اس دائرے سے باہر جانا ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جہاں تک بھی اس کا پاور فرعون کا پھیلا ہوا تھا، اس پاور کے اندر کہیں بھی علاقے میں رہتے ہیں تو کیا ہوئے گا؟ معاملہ جو ہے فرعون پکڑے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے گا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں اور مدین میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ قصص کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ولما موسیٰ جو ہے مدین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو مدین میں داخل ہوتے ہیں، راستے میں جو مفسرین نے ذکر کیا ہے اس میں کئی مشکلات کا موسیٰ علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا۔ ایک، آپ چل چل کے کہاں جائیں گے؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جو لائف ہے، بچپنا کہاں پلے؟ شاہی خاندان میں پلے ہو، شاہی محل میں آپ پلے، ظاہر سی بات ہے نرمی کے ساتھ پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت مصر چھوڑ کر جانا، چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام کوئی سوار نہیں، کچھ نہیں، آپ کے جوتے جو ہے گھسے جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ بنا چپل کے، بنا جوتے کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پھر چلنا پڑتا ہے آپ کو جان بچانے کے لیے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پتے کھاتے تھے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر، جھاڑیاں کے پتے، گھاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام کھا کر اپنی جان کی حفاظت کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جان کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں جان کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے شریعت کے جو محظورات ہیں وقتی طور پر ان محظورات کو بھی پار کر سکتا ہے۔ جیسے خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت، اگر کسی کی جان جا رہی ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی اور چیز میسر نہیں ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، تو وہ اتنا خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یا پھر اس کے سامنے شراب ہے، شراب حرام ہے، اب پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر نہیں پیے گا تو جان چلے جائے گی اس کی، تو اتنا پی سکتا ہے جس سے اس کی جان جا رہی ہے۔ یا کسی اور کا باغ ہے، کھیت ہے، وہاں اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کی جان جا سکتی ہے بھوک کی وجہ سے، تو وہ 3 مرتبہ آواز دے کر، کوئی اگر وہاں سے جواب نہیں آتا ہے تو وہ چیز وہاں سے کھا سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کی خاطر۔ تو جان شریعت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ پتیاں کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کا یہ اندر کا علاقہ، منہ کے اندر سب ہریاسا ہو گیا تھا، اور حتیٰ کہ استنجاءات وغیرہ سب جو ہے اسی طرح ہوتی تھیں جس طرح بکریاں کرتی ہیں۔ اور یہ واقعہ خود شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا معاملہ۔ کیا معاملہ ہوا تھا کہ شعب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ کیا گیا تھا، بنو ہاشم، اس خاندان کو 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ کیا کھاتے تھے؟ کچھ نہیں، کوئی لین دین نہیں کرتا تھا بازار میں۔ کسی کو چمڑی مل گئی اونٹ کی، اسی کو بھگو بھگو کر کے اس چمڑی کو کھا رہے ہیں، 3 دن تک 7 دن تک گزارا کر رہے ہیں، اور اس طرح گھاس پھوس کھایا کرتے تھے، اور روایت میں یہ تک ہے کہ اسی طرح سے استنجا ہوا کرتی تھی۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت جو ہے صبر کیے، برداشت کیے، اپنی جان کو بچائے۔ اس کے بعد مدین میں داخل ہوتے ہیں۔ مدین کا آج علاقہ سعودی عرب کے اندر آتا ہے، مدین۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی مدین میں داخل ہوتے ہیں، وہاں شہر آباد تھا۔ مدین میں پنگھٹ کے پاس پہنچتے ہیں، کنویں کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں عجیب حال دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ مرد احباب ہیں، مرد احباب جو ہے پانی لیتے ہیں، پانی کھینچتے ہیں، کھینچ کر سینچ کر پانی جو ہے اپنے بکریوں کو پانی
پلا رہے ہیں، اور شام کا ایسا وقت تھا کہ بکریوں کو پانی پلا کر سب لوگ واپس نکلا کرتے تھے گھروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پاس دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں بڑے شرم و حیا سے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کو کنٹرول کرتے ہوئے، یعنی بکرے جو ہے بڑھ رہے ہیں پانی کی طرف، یہ جو ہے کنٹرول کرتے ہوئے دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر جو ہے ان دو لڑکیوں کی طرف پڑتی ہے، اور جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پوچھتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتْ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ان کو پانی نہیں پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو؟ اور تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حالت، پیٹ جو ہے پیٹھ کو لگ گیا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی، بھوک پیاس کی وجہ سے پیٹ کو لگ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس ارادے سے آئے کہ لوگوں سے کچھ اپنی ضرورت پوچھ لیں، مگر اچانک سے کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ دو عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ عورتیں کیوں اپنے بکروں کو لے کر کھڑے تھے، اس کی دو وجہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، اور دونوں احتمالات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ یہ لوگ جب تک پانی پلا کر کے نہیں جاتے تب تک جو ہے ہم وہاں پر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے، عورت کے اندر فطری طور پر حیا ہوتی ہے، عورت کے اندر فطری طور پر حیا ہوتی ہے، ہاں الا یہ کہ مغربی تہذیب اگر غالب آ گئی تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے، وہ اس نے اپنی فطرت کو کیا کر لیا، پار کر لیا، ورنہ عورت مردوں میں داخل نہیں ہوتی ہے فطری اعتبار سے۔ اللہ رب العزت ایسی حیا اس کے اندر رکھتے ہیں فطرتاً کہ وہ مردوں میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتی، ہاں جب وہ حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتی ہے۔ جیسے آج اکثر و بیشتر خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ فلموں سے، مغربی تہذیبوں سے، اس کے کلچر سے دیکھ کر اس پہ عمل کر کے ویسی زندگی میں گزار کے حیا نام کی چیز ختم ہو گئی، اور مردوں کی بھیڑ میں دوڑے چڑھ جاتے ہیں گھستے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود جا کر پانی سینچنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، جو کچھ پانی اس میں بچ گیا وہ پانی جو ہے اپنے بکریوں کو پلا کر لے چلتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دے کر مردوں میں وہ خود جاتے ہیں، اور جو کام دو دو مرد، تین تین مرد کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے پانی جو ہے سینچتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد ان بکریوں کو سیراب کرتے ہیں۔ سیراب کرنے کے بعد ان عورتوں کے بکریاں پانی پینے کے بعد یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کسی سے اپنی ضرورت سامنے نہیں رکھتے، بلکہ سیدھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پار ہونے کے بعد قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سیدھے موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں معاملہ ہے، کیسی حالت ہے، فقیری حالت۔ ایک تو نہ کوئی جانتا ہے، اجنبی ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کی کنگالی کا عالم دیکھیں، فقیری کا عالم دیکھیں کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ دوسرا نہ مال ہے، مالی اعتبار سے کچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور تیسری چیز رہنے کے لیے سکن نہیں ہے، سایہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ایسی فقیری کے عالم میں بھی دیکھیں اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھی۔ یہ ہوتا ہے مومن کا کردار، مومن کا توکل، مومن کا اعتبار، مومن کا بھروسہ اللہ رب العزت پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا ہے، چھوٹی موٹی پریشانی میں آ گئے، چھوٹی موٹی آزمائش میں آ گئے، فوری طور پر سامنے جا کے اپنا ماجرا سنا دیتے ہیں اور بس اپنا دامن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری ضرورت کوئی پوری کرے۔ نہیں، ایک مومن رب العالمین سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کرنا، وابستہ اتنا مضبوط وابستہ ہونا چاہیے
کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی کا عالم نہیں دکھانا چاہیے. اپنی محتاجی کا عالم صرف رب العالمین کے پاس ہی. مشہور تبع تابعی ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ علیہ ان کے متعلق وقت کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تھی ہارون رشید کے پاس کہ آپ کی جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ بڑی مسکینی عالم میں گزرتی ہے. اتفاق سے عمرے میں مطاف کے پاس کعبۃ اللہ کے سامنے دیکھ لیا بادشاہ، اور ان کے مسکینی کا عالم پہلے سے معلوم تھا. اس نے پوچھا کہ آپ مانگیے، آپ کے لیے کیا چاہیے، ہم آپ کو عطا کریں گے. کہا ایسی جگہ میں کھڑا ہوں، میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہوں، یہاں اللہ کو چھوڑ کر تجھ سے مانگا جائے. تو بہرحال خاموش ہو گیا. عمرہ ہو گیا. ہونے کے بعد پھر جب وہ مسجد الحرام سے باہر آئے، پوچھا کہ اب پوچھیے، اب مانگیے. کہا میں اپنی ضرورت جو ذات دے سکتی ہے اس سے نہیں مانگ رہا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ایسے ہی چلے، مسکینی عالم میں چلے، میں اس سے نہیں مانگتا ہوں. تو جس کو دیا جاتا ہے انسان سے، میں اس سے اپنی ضرورت کیسے مانگوں؟ تو سبحان اللہ، ایسے جو ہے ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے اپنا وابستہ مضبوط رکھنا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، اور اللہ پر کیا ہونا چاہیے؟ توکل ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ رب العزت سے. اور کلمہ کیا ہے؟ ربی. ربی یہ ربوبیت پر دلالت کرتا ہے. ربوبیت، اللہ رب العزت، اللہ تعالی خالق، مالک، رازق ہے. اللہ رب العزت خالق، مالک، مدبر ہے، تدبیر کرنے والا اور بادشاہت چلانے والا. اور مالک کے اندر رزق دینے والا آ گیا، مالک کے اندر گھر دینے والا، ہر چیز ضرورتوں کو پوری کرنے والا آ گیا. تو اس لیے یہ کلمے سے دعا کی گئی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربوبیت کا کلمہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا. اور جیسے ہی مانگا، یہاں ماجرا کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں بچیاں گھر جاتی ہیں، ان کا نیک باپ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے وہ ان کے باپ. اللہ عالم بالصواب. اس میں اختلاف ہے کہ واقعی وہ نبی تھے یا قوم تھے، اس میں اختلاف ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جانے کے بعد باپ کے پاس پورا ماجرا، پورا معاملہ ذکر کرتے ہیں والد کے پاس کہ ہمارے پاس ایسا ایک اجنبی آدمی آیا تھا، وہ ہماری مدد کیا، پنگھٹ میں آیا، اپنی بکریوں کو سیراب کیا، اکیلا آدمی تھا، تو الحمدللہ ہم لوگ سیراب کر کے یہاں داخل ہو گئے. تو باپ کو سننے کے بعد کہا کہ جاؤ، ایک بچی کو بھیجے تھے کہ جاؤ موسیٰ کو، وہ جو آدمی ہے اجنبی کو لے آؤ. یعنی اجنبی تھا تو ظاہر سی بات ہے چلیے معاملہ دیکھیں گے، کیا ہے آدمی، کون ہے آدمی، کیسا ہے آدمی. کیونکہ اگر شہر کا ہوتا، مدین کا ہوتا تو سب جانتے تھے. تو کہا، باپ نے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو لے آؤ. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام دعا میں مصروف تھے ہی، علی الفور بچی آتی ہے، کہتی ہے کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. یہاں دیکھیے ایک عبرت، ایک نصیحت یہ ملتی ہے. دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے دوسروں کی مدد کرنا. دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے دوسروں کی مدد کرنا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ جب آپ کو پہلی وحی آئی تھی، جبریل آپ کے پاس آئے تھے، آپ کو دبوچا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں غار حرا میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر خدیجہ کو پریشان ہو کر سناتے ہیں تو خدیجہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ اللہ تمہیں ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے ہو، تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، تم یتیموں کا سہارا بنتے ہو، بیواؤں کا سہارا بنتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام سوشل ورکر ہوتے ہیں. ساتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ توحید تو اصل مقصد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہوتے ہیں.
تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، گویا انبیاء علیہ السلام مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اور دوسری چیز، دوسروں کی مدد کرنا یہ ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، ان کی چھوٹی موٹی پریشانیاں دور کرنا چاہیے. ہم جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، کوئی جو ہے مشکل سے لگیج اٹھا کر جا رہے ہیں، کوئی تکلیف سے اٹھا رہے ہیں، جانا ہے، رکانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. جیسے بھی انسان کے سامنے کتنے مدد کے موقع مل جاتے ہیں گزرتے گزرتے. تو اس طرح لوگوں کی مدد کریں گے تو ہماری دعا قبول ہونے کا ایک ذریعہ رہے گا، ایک سبب رہے گا. اس کے بعد وہ لڑکی آتی ہے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں تمشی علی استحیاء، بڑی حیا سے، بڑی شرم سے، پورے حیا کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. تو سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام باپ کے پاس جاتے ہیں. باپ کے پاس جاتے وقت مفسرین نے ذکر کیا ہے قرآن آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام بجائے پیچھے چلنے کے اس عورت سے کہا کہ تم میرے پیچھے آنا. کیوں؟ اس سے کیا ہے، عورت اگر سامنے چلے گی، ہو سکتا ہوا آ رہی ہو، ہواؤں میں اس کا جو ہے پیر کا حصہ نظر آ جائے. جیسے آج عورتیں ٹو ویلر چلاتی ہیں، بڑی شوق سے ٹو ویلر چلاتی ہیں اور برقع پہنی ہے، پہننے کے باوجود بھی جو ہے پنڈلیاں نظر آتی ہیں. ہاں، تو ایسی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے اور عورت کو پیچھے کر دیا، اس طرح سے باپ تک پہنچے. تو دو چیزیں اس عورت کے سامنے صفتیں آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی. ایک ان کی طاقت پنگھٹ کے پاس، اور دوسری چیز امانت داری کے ساتھ عورت کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل گئی سامنے. تو باپ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد بات چیت ہوتی ہے، کیا معاملہ ہے، کون ہے، تو پورا واقعہ سنا دیتے ہیں. بچپن سے لے کر ان کی پیدائش کیسے ہوئی، یہاں سے اب تک جو بھی معاملہ ہوا پورا ماجرا سنا دیتے ہیں. تو باپ کہتے ہیں نجوت من القوم الظالمین، اب ٹینشن مت لو، آپ ایسی جگہ میں آ گئے ہو یہاں فرعون کا غلبہ نہیں ہے، اللہ نے تم کو جو ہے ظالم قوم سے بچا لیا. تو بات ہونے کے بعد اچانک ایک بچی باپ کو مشورہ دیتی، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا، کیوں نہ اس کو ہم اجرت پر رکھ لیں گے، مزدوری پر رکھ لیں گے. آپ اس نوجوان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ بہت قوی بھی ہے اور بہت امین بھی ہے. امین کیسے؟ امانت داری سے آیا. قوی کیسے؟ پنگھٹ پر جو 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ کام کرتے ہیں وہ کام اکیلا کیا. کیوں نہ اس کو پنگھٹ پر رکھ لیں، اس طرح جو ہے اجرت پر رکھ لیں، اس طرح جو ہے مزدوری کا کام ہو جائے گا، ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کا روزی روٹی کا، سکن کا، گھر کا نان و نفقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مشورہ باپ جو ہے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بات طے ہوتی ہے. طے ہونے کے ساتھ ساتھ باپ جو ہے ایک بیٹی کا نکاح جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیتا ہے. کیونکہ ان کے پاس ایک تو باپ کے متعلق یہ ہے کہ بہت ضعیف تھے، بہت کمزور تھے باپ، اور دوسرا مرد ان کے گھر میں نہیں تھا. اب اگر ایسے ہی اجنبی آدمی کو رکھ لیں گے تو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کے حیا کا مسئلہ ہے، ان کے پردے کا مسئلہ ہے. اس لیے باپ نے کیا کیا، نکاح کروا دیا. تو داماد ہو گئے اور دوسرا جو ہے یہاں پر کام بھی کر لیں گے، سب مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹیوں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت تو ہوئے گی ہی، کسی نہ کسی طریقے سے تعلقات تو ہوئے گا ہی. تو بہترین طریقہ کیا ہے، نکاح کروا دے. تو اس طرح نکاح کروا دیا، اور اس نکاح پر تقریباً 8 سے 10 سال، 8 سال واجب تھا، 10 سال دوسرا، 2 سال بقیہ 2 سال زائد کے طور پر تھا، نفل کے طور پر تھا. یعنی یہ سمجھیں یہ 10 سال خدمت مہر تھا. 10 سال جو خدمت ہے وہ مہر تھا اس بیٹی سے نکاح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور 10 سال موسیٰ علیہ السلام یہاں خدمت کرتے ہیں. قرآن اس کا نقشہ کھینچا ہے، ذکر کیا ہے، قال ذلک بینی و بینک
ایّم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ یہاں پر ان کے والد بھی بچیوں کے والد کہتے ہیں کہ دیکھو تم مجھے اس معاملے میں امین پائیں گے، کسی بھی طرح کا معاملہ جو ہے ہمارے جو درمیان طے ہوا ہے اسی معاملے کے مطابق ہمارے پورے امور انشاءاللہ انجام پائیں گے۔ تو 10 سال موسیٰ علیہ السلام مدین میں ہوتے ہیں، پھر مدین سے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں باذن اللہ تعالی ہم جانیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے میں جو عبرتیں ہیں ان عبرتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ احادیث کی روشنی میں یہ چیز مسلم ہے کہ 23 رات زیادہ امکانات ہیں شب قدر ہونے کی، لیلۃ القدر ہونے کی زیادہ امکانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی رات جو ہے شب قدر تھی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ایسے 3-4 دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کے چانسز زیادہ 23 رات میں ہوتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہمیں اس کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر عبادات قیام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔